السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ 2-3 دن پہلے کا ولاگ ہے جو میں ایڈٹ کرنا بھولنی تھی، ایڈٹ کرنی تھی کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک۔ اب بھی میں میڈیسن لے رہی ہوں تو لیکن کافی بہتر ہوں۔ گلا خراب تھا جس کی وجہ سے جسم میں درد تھی اور بخار لگ رہا تھا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ اشر نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو اشر کا بھی گلا خراب تھا تو اس کا تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، وہ بھی ابھی تک میڈیسن لے رہا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں بیڈ شیٹ چینج کر دی، اور بیڈ شیٹ چینج کرتے کرتے مجھے عرفان کی یاد آ رہی تھی ایک بات کہ جب میں کچھ دن بیڈ شیٹ ہی نہ چینج کرتی تھی تو مجھے کہتے تھے کیا ہو گیا ابھی تک بیڈ شیٹ نہیں چینج کی، اتنی گندی ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کافی نوٹ کرتے تھے کہ کمرے میں صفائی ہے کہ نہیں ہے، اور بیڈ شیٹ چینج ہے کہ نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے ایسی بیڈ شیٹ کو۔ تو ان کی عادت ہے کہ وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیڈ شیٹ چینج کرو، ابھی تک بیڈ شیٹ چینج نہیں کی، اتنا گندا کیوں ہوا ہے روم، تو سب کچھ پوچھتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں ان کی یہ چیزیں سوچ رہی تھی اور میں بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی۔ تو ویسے تو میں نا اگر گندی جب 2 دن بعد ہو جائے نا تو میں 2 دن بعد ہی بدل دیتی ہوں، اور کبھی کبھی ہفتہ 10 دن بھی چل جاتی ہے۔ یہ اشر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کلر جس بیڈ شیٹ کا لائٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر کم دن ہی چلتی ہے۔ تو بس پھر یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دی تھی۔ یہ والی بیڈ شیٹ بچھائی ہے، اس کا کلر لائٹ ہے تو یہ جلدی ہی گندی ہو جائے گی، تو میں پھر اس کو اتار دوں گی جب یہ گندی ہو جائے گی۔ تو بس یہاں پہ میں بیڈ شیٹ چینج کر دی تو ساتھ ساتھ پیچھے بارش ہو رہی تھی، اور بارش سے موسم اور ہی خراب ہو گیا تھا، اتنی حبس ہو گئی تھی، اتنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں اوپر گئی ہوں تو اوپر جا کے میں نے یہ ایسے کرے، میں نے کہا چلو فرائز بنا دوں، اس نے کچھ نہیں تھا کھایا، اور میں تو کھانا وغیرہ کھا کے سب کام کر کے نیچے گئی تھی بیڈ شیٹ چینج کرنے۔ تو یہاں میں فرائز بنا رہی تھی، اور اشر کو میں نے نہا دھلا کے اوپر بھیجا تھا کپڑے چینج کر کے۔ جب میں اوپر آئی ہوں تو دیکھیں یہ پانی کی مچھلی ہے ہمارے گھر کی، اس کو بس نہانے سے مطلب ہے۔ تو بس یہاں پہ یہ نہا تھا، اور نہانے کے بعد یہ رات کا ٹائم ہے تو نا اشر کی جو میں نے سوٹ کٹنگ کیا تھا تو میں نے کہا میں وہ سلائی کر دوں۔ آپ کو پراپر طریقے سے میں بتا نہیں سکی کہ میں نے کیسے سلائی کی ہے، لیکن نا میں آپ کو کہوں کہ بہت جو کام انسان کو جب نہیں نہ آتا تو وہ انسان کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن خاص کر بچوں کو سلائی کرنا نا کپڑے بہت ایزی ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ انسان کو اتنے نا سلائی آنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اور اپنے نا سمپل سوٹ تو خود سی لے کم از کم۔ اور ویسے بھی نا بازار میں جب آپ جاؤ نا ٹیلر پہ یا درزن وغیرہ پہ تو بچوں کے کپڑے نہیں سیتی، بچوں کے کپڑے اگر سیے بھی تو بچوں کی سلائی بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے نا انسان کو اتنا آنا چاہیے کہ وہ نا خود کر لے۔ تو پہلے تو یہ میں نے موٹر نہیں لگائی تھی مشین کو، تو میرے پٹھوں میں درد شروع ہوتی تھی، تو اب میں نے موٹر لگا دی ہے، تو اب تو میرے لیے بہت ایزی ہوتا ہے۔ اب میں مشین اٹھاتی بھی نہیں ہوں، میں نے اس اسٹینڈ پہ مشین رکھی ہوئی ہے، اور میں کھڑے ہو کے کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، کیونکہ جب میں بیٹھ کے کرتی ہوں نا تو اشر بہت تنگ کرتا ہے، تو اس طرح کھڑے ہو کے کرتی ہوں تو اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا مشین تک، تو اس لیے میں آرام سے کپڑے سلائی کر لیتی ہوں۔ اور اشر کا سوٹ میں نے اس سے سلائی کر دیا تھا، چھوٹا سا تو سوٹ تھا، اس میں کتنا ٹائم لگنا تھا۔ تو انسان کو نا اتنی سلائی آنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کر سکے، گرمی اتنی ہے یہ لون کے کپڑے ہی ٹھیک رہتے ہیں۔ تو اشر کا یہ ویسے میں نے اسی سال ہیں جو کہ اس کو میں نے زیادہ لون کے سی کے دیے ہیں، کیونکہ یہ نا اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، بہت زیادہ۔ یہ ایک اے سی میں سوتا ہے ماشاءاللہ، اور پوری رات یہ نا اپنے اوپر کچھ نہیں لیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چادر دوں تو اس کی اتنی کچی نیند ہے کہ چادر اٹھ جاتا ہے یہ چادر دینے سے اوپر۔ تو بس یہاں پہ میں اس کی نکر سلائی کر رہی تھی، پہلے میں سوچی تھی اس کا کرتا بناؤں، پھر میں نے کہا کرتا رہنے دو کہ وہ اگر کبھی گرمی ہوگی تو یہ نہیں پہنے گا، کیونکہ کرتے کے فل بازو ہوں گے اور ٹراؤزر بھی فل ہے نیچے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں نا اس کی نکر شرٹ ہی بنا دیتی ہوں، یہ ایزی ہے، یہ آرام سے پہن لیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا تھا، میں نے جیسے ہی سلائی کیا تھا، سلائی کے میں نے اگلے دن ہی پہنا دیا تھا۔ ہم اپنے کپڑے تو سلائی کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کو پہنا دینی چاہیے جب بھی سلائی کرو نا، اور بچوں کا تو ماشاءاللہ بھی سائز بھی بہت جلدی یہ بھرتا ہے۔ تو پھر میں نے سلائی کیا تھا، ویسے میں نے شرٹ جو ہے وہ کھلی ہی سلائی کی تھی، لیکن اب دیکھو یہ اسی سال چلتا ہے کہ اگلے سال بھی چلتا ہے کہ نہیں۔ تو بس یہاں پہ میں بازو کو سلائی لگا رہی تھی، اور بچوں کو تو سیدھی سیدھی سلائیاں ہوتی ہیں، کچھ فٹنگ نہیں کرنی پڑتی، کچھ نہیں کرنا پڑتا، سیدھی سلائیاں لگاؤ اور کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ یہ رات کو ہی میں کر تھی، یہ کوئی 12 بجے کا ٹائم ہوگا میں کر تھی، کیونکہ پورا دن میں ولاگ نہیں بنا سکی، ایک تو دل نہیں کرتا کچھ بنانے کو جب عفان نہ ہو، اور دوسرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دن سے گلے میں درد ہو رہی تھی، تو پھر بیمار ہو ہی گئی میں۔
تو اب میڈیسن کھا رہی ہوں، لیکن شکر اللہ کا کہ اشر تھوڑا سا ہے بھی، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا نا شرٹ سلائی ہو گئی تھی، اور جب میں نے نشان لگائے تھے نا تو میں نے سیدھی سائڈ پہ نشان لگا دیے تھے، اور یہ میں بٹن لگانے تھے، تو میں نے کہا چلو اگلے دن میں منگوا لوں گی بٹن، میں نے بٹن لگائے بغیر ہی اس کو پہنا دی، اور یہ رہی اس کی نکر چھوٹی سی نکر کی آسن میں بھری ہی رکھتی ہوں، تو پھر بھی مجھ سے نا تھوڑی سی چھوٹی ہو ہی جاتی ہے آسن میں، جتنا مرضی کوشش کروں نا تو یہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اگلے دن کا ولاگ ہے۔ یہ چھپا لیا چھوٹا بیبی، یہ میرا چھوٹا بیبی ہے، یہ نیا کر کے آیا ہے، یہ نیا کر کے آیا ہے، یہ چھوٹا بیبی، یہ میرا چھوٹا بیبی، یہ میری چھوٹی بیبی، اوے اوے اوے۔ اور یہ آپ نے یہاں پہ ایکٹنگ دیکھ لیا اس کی، ماشاءاللہ چھوٹا بیبی بنا ہوا تھا، اس لیے یہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو بس یہ اگلے دن کا ہی ولاگ ہے۔ تو میں نے نا 2 دن سے نیل پینٹ لگی ہوئی تھی، میں نے کہا اب اتار لوں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور میں نے کہا 2 دن سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 5 وقت کی پڑھوں، لیکن 5 وقت کی نہ پڑھی جائے تو میں دن میں پڑھتی ضرور ہوں کوئی نہ کوئی نماز، کہ نماز پڑھنی چاہیے انسان کو۔ تو یہاں پہ میں نیل پینٹ اتار تھی، اور مجھے نا نیل پینٹ کے بغیر اگر میں کہیں گھومنے جاؤں نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا جانا، مجھے اپنے پاؤں اور ہاتھ اچھے نہیں لگتے نیل پینٹ کے بغیر، تو اس لیے میں لگا لیتی ہوں اور پھر میں اتار لیتی ہوں۔ تو یہ نیل ریموور میں نے اچھے سب چھپ کے رکھا ہوا تھا، اس لیے پہلے بھی میں نیل ریموور ضائع کر دیا تھا، نیو لے کے آئی تھی میں وہ بھی، تو یہ میں نے اب چھپا کے کر تھی۔ تو یہ شک کی گاڑی کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور نیلز اپنے صاف کرتی اچھی طرح کہ وضو نہیں ہوتا پھر ذرا جہاں پہ ہلکی سی بھی نیل پینٹ لگی ہو۔ اور میں 2 دن سے یقین ماننے مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں نیل پینٹ اتار سکوں، ایک اشر کے سامنے کہ اشر نیل پینٹ میری وہ نیل ریموور میں خراب کر دیتا ہے، اور دوسرا ویسے ہی، تو میں نے کہا چلو اب میں اتار لوں تاکہ نماز وغیرہ پڑھوں۔ پھر مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے، پاؤں پہ بھی یہ لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو پاؤں کے بھی اتار لوں، ایک دفعہ اتارتی ہوں۔ اور اس پہ اتنا نیل ریموور لگا ہوا تھا کہ نہ میرے ہاتھ پھسل رہے تھے نیل پینٹ اتارتے وقت، اس لیے مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا نیل پینٹ اتارنا۔ یہ کاٹن جو ہے نا میرے ہاتھ میں یہ پھسل ہی جا رہا تھا۔ تو بس میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں 5 وقت کی پڑھوں، لیکن میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میں 5 وقت کی پڑھتی ہوں، میں 5 وقت کی نہیں پڑھتی، جتنی پڑھی جائے میں پڑھتی ہوں۔ تو لیکن میں کہتی ہوں میں دن میں ایک دفعہ اللہ کو یاد ضرور کروں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، تو پھر اللہ کو ہم بھی یاد نہیں رہتے، تو اس لیے پھر میں نا کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، اور ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے اچھا بھی سیکھ گیا نماز آہستہ آہستہ۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ مما یہ پڑھتی ہیں تو میں بھی پڑھوں۔ تو بس یہاں پہ نیل پینٹ میں اتار تھی، اور یہ اشر اپنی چاچی کے پاس تھا، تو میں نے کہا اس کے آنے سے پہلے میں اتار لوں۔ تو بس یہ نیل پینٹ اتار لی تھی، تو پھر یہ اگلے دن کا ولاگ ہے۔ یہ 3 دن کا چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، طبیعت کی وجہ سے بس میں نہیں بنا پا رہی تھی زیادہ، اور عفان ہوتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے بنانے کو ولاگ میں، پر عفان نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقین مانے اتنی گرمی تھی اوپر، جس ٹائم میں روٹی بنا رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے دوزخ کی آگ میں جا رہی ہوں، ایک تو چولہے کا سیک بنا ہیٹ اس کی سے میرے منہ پہ پڑ رہی تھی، تو ہوا بھی چلتی ہے نا تو گرم چل رہی تھی، تو اس سے اور برا لگتا ہے جب گرمی میں ہوا چلے اور گرم ہوا چلے، ایسا لگتا ہے منہ پہ کوئی تھپڑ لگا رہا ہے زور زور سے۔ تو بس پر کھانا تو پھر تو ضروری ہے نا، اور ظاہر سے پتہ ہے ہمارے گھر کے مرد بھی تو گرمی میں ہی کما کے لاتے ہیں، چاہے آپ آفس میں جاب کریں یا کہیں پہ بھی جاب کرو، لیکن اتنی گرمی میں راستے میں جانا آنا، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، جو بائکس پہ جاتے ہیں، جو باہر کماتے ہیں، وہ مرد بھی تو کماتے ہیں نا، تو ہم پھر بھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ وہ بیچارے جب کمانے جاتے ہیں تو وہ نہ آرام کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر آفس بھی ہو کسی کا اے سی لگا ہو پر راستہ تو گرمی کا گزارنا تو ہوتا ہے نا، انہوں نے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اے سی والی گاڑی میں جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ نا یہ اشر کا کزن آیا تھا، خالہ کا بیٹا اشر کی آیا تھا احمد ملنے، تو یہ کھیل رہا تھا، تو یہاں پہ دونوں نے اتنا یہ دیکھے یہ تو ویسے بھی اشر نے کھلایا ڈالا ہوتا ہے، تو یہاں پہ دونوں کھیل رہے تھے، دونوں کو میں نے ساتھ ساتھ بسکٹ کھلا رہی تھی
केक देती है, अच्छा एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखे ज़रूर खाता है। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा मुझे और अशर को और अफ़ान को। अल्लाह हाफिज़।